یہ اسپیچز تو ہیں جو دوست جا رہے ہیں، لیکن ہمارے بھائی ہیں جب یہاں سے جائیں ان کا ٹینیور کمپلیٹ ہو رہا ہے تو ہمیں بھی اس کا افسوس ہو رہا ہے. تو میں ان سب دوستوں کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. اگر ماضی میں کبھی بھی اس ہاؤس میں ہوتا ہے، ڈسکس ہوتی ہے کوئی پارٹیز کے حساب سے، تو میں ان سے معذرت چاہتا ہوں اور مجھے دکھ بھی ہوگا کہ سارے دوست جا رہے ہیں. امید ہے کہ کافی دوست پھر دوبارہ جوائن بھی کریں گے. نمبر 2 مجھے یہ تھا، یہ کمیٹی کی رپورٹ آج آئی تھی. حقیقت یہی ہے کہ سب دوستوں نے اچھی باتیں کی ہیں اور کافی دوست جو بھی جا رہے ہیں. کنکلیوژن ایک ہی پوائنٹ پہ آ رہا ہے سب دوستوں کا کہ یہ جو ہاؤس ہے جس کو اپنا پارٹ پلے کرنا چاہیے وہ نہیں ہو رہا. سب دوستوں کا کم و پیش یہی ہے کہ مطلب ہمارے ہاں جو چیزیں ہم سینیٹرز چاہتے ہیں، ہاؤس کی ریسپانسبلٹی ہے، وہ چیزیں نہیں ہوتی. پولیٹیکل باتیں بھی ہوئی ہیں، کافی دوستوں نے تجاویز دی ہیں. حقیقت یہ ہے، میں سہمت ہوں دوستوں سے جنہوں نے کہا کہ پولیٹیکل ڈائلاگ بھی ہونا چاہیے. حقیقت ہونا چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز کو کبھی بھی دروازے بند نہیں کرنا چاہیے. آپس میں بات کرنے سے کافی دوستوں نے کہا، تو یہ اچھی بات ہے کہ روایت ہونی چاہیے. میں ان سب دوستوں کو یہ اپنی طرف سے، میں اپنی پارٹی کی طرف سے بھی سمجھیں، لازمی ہماری پارٹی کا اتفاق سے جیسے ہماری گورنمنٹ گئی تھی اپریل 2022 میں، تو ہم جیسے اپنی اس ہاؤس میں جو ہماری لیڈرشپ ہونی چاہیے تو وہ ہماری وہ اسی طرح موسٹلی بیٹھتی نہیں ہاؤس میں. تو ہمیں وہ اتنا ٹائم بھی نہیں ملتا کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے ان چیزوں پہ کوئی ڈسکس کر سکیں. ہمیں ٹائم ہے، کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا. تو بہرحال میں یہ آفر بھی قبول کرتا ہوں، ان دوستوں کو ویلکم کہتا ہوں جو دوست چاہتے ہیں کہ سب پارٹیز مل کے بیٹھیں. ہم سب بیٹھیں گے، پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے ہمیں بیٹھنا چاہیے. میں ان سے ایک التجا کرتا ہوں، آئیں تو ہم اسے اسٹارٹ کرتے ہیں. الیکشن جیسے بھی ہو گیا، سب کو اپنی اپنی سیٹیں جیسے بھی ملی چلیں، وہ بات کی بات ہے. ابھی ساری چیزیں ٹریبیونل میں ہیں. آپ کو پتہ ہے پاکستان مطلب یہ پہلی جو ہے وہ ہم سب کہتے ہیں مملکت ہے جو اسلام کے نام پہ بنی ہے، لیکن یہاں اس بات کو بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ٹریبیونل کا ڈیسیجن 5 سال میں بھی نہیں آتا. چلیں جب بھی آیا، لیکن سب پارٹیز کو اپنا حق مل گیا ہے. تو جو آپ ہمارے دوست یہ مطلب ڈیزائر ہے ان کی کہ ہماری پارٹی پی ٹی آئی ساتھ بیٹھ جائے، تو میں کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ ہماری پارٹی بیٹھے گی. آپ آئیں، اسٹارٹ کریں. الیکشن کمیشن کے اس ڈیسیشن کو آپ ڈینائی کریں جو انہوں نے ہماری جو مخصوص نشستیں جان بوجھ کے نہیں دی ہیں. آپ کو اپنا حق مل گیا نا، جیسے بھی نتیجہ آیا. ہماری سیٹوں کو آپ ڈس اون کریں. الیکشن کمیشن کے آرڈرز کو اس کو جواب دیں کہ جی ہمیں نہیں چاہیے. آپ یقین کریں ہماری پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی رہتے. آئیں، ہمارے یہاں کافی ڈیسیشن ہوئے، یا دوستوں نے کہا کہ جی الیکشن اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن بھی ایک ادارہ ہے. میں تو یہ چاہتا ہوں، آپ نے اس کی حالت دیکھی ہے الیکشن کمیشن کی. آپ یقین کریں اس یتیم بچے جیسی اس کی حالت ہے جو کبھی بھی کوئی ڈیسیشن نہیں کر پاتا. ایک غلطی کے اوپر ایک غلطی. ابھی ان کو ودن 14 days جو ہے فارم 45 اپلوڈ کرنے چاہیے تھے، وہ نہیں کر سکے. ابھی کل جا کے پرسوں انہوں نے کیے ہیں. آپ دیکھیں پوری میڈیا میں جتنے انہوں نے تکلیف اٹھائی ہے نا، مجھے یقین کریں اتنا احساس ہے الیکشن کمیشن کے لیے کہ شاید یہ اگر صحیح الیکشن کرواتے تو یہ اتنی ان کو تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی. صرف فارم 45 پہ اوور رائٹنگ دیکھیں، 1 ہے تو 9 کیا گیا ہے، کوئی 0 ہے تو اس کو 8 کیا گیا. تو کیا ہے؟ تو میں تو سب دوستوں کو کہتا ہے آئیں سب ہم مل کے اس الیکشن کمیشن کو بچائیں. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں آگے بڑھنا ہے نا. آپ یقین کریں صاحب اگر وہ رپورٹ کے اوپر بات کریں، میں اسی پہ بات وہ ضروری ہے. آپ نے اس کمیٹی پہ کافی کام بھی کیا تھا. تو چیزیں یہی ہیں کہ مطلب ہم بیٹھ سکتے ہیں، آپس میں بیٹھ سکتے ہیں. میں مولانا صاحب کو بھی التجا کرتا ہوں، ان کی پارٹی کے شاید یہاں کوئی مطلب ابھی دوست نہیں بیٹھے، کم از کم انہوں نے الیکشن کو بھی اپوز کیا ہے. انہوں نے پورے اس جو مطلب سسٹم الیکشن کا ہوا ہے اس میں حصہ بھی نہیں لیا. ان کو کے پی میں کم از کم جو اسپیشل سیٹیں نہیں لینی چاہیے. ممکن نہیں ہے کہ 7 سیٹوں پہ 9 آپ کو اسپیشل سیٹیں مل جائیں. اگر یہ سیٹیں آپ لے کے آگے بڑھیں گے تو پی ٹی آئی کیسے آپ کے ساتھ چل سکتی ہے؟ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں اپنی قیادت کے پاس منت کروں گا، سماجت کروں گا. آئیں اسٹارٹنگ تو آپ لیں، باقی جو فارم 45 ہے نا اس کو بھی چھوڑ دیں. ہم الیکشن کمیشن کے لیے، یہ الیکشن کمیشن اگر مضبوط نہیں ہوتا تو اکرم بھائی جیسے، مشتاق صاحب، بزنجو صاحب، سارے دوست بیٹھے ہیں، یہ کبھی بھی معاملہ ختم نہیں ہوگا. ہم ایک اس ادارے کو تو مضبوط کر کے آگے چلیں. میں آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ نے ہاؤس کو اسپیشلی آخر میں آپ کو ٹائم زیادہ ملا ہے، کنٹینیوسلی آپ کر رہے ہیں، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. یہی ایک خاندانی
मतलब जो रवायत होती है उसकी निशानी होती है। वरना इतनी खुश असलूबी से, इखलाक से आपने मोहब्बत से ये हाउस चलाया है, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। वरना लोगों को ओहदा मिल जाता है तो लोग तो न जाने अपनी हैसियत ही भुला देते हैं। मैं आ जाता हूँ इस कमेटी की रिपोर्ट पे। चेयरमैन साहब, मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये कमेटी, मैं इस कमेटी का भी चेयरमैन नहीं हूँ। इस कमेटी की जो रिपोर्ट, जब मैंने जब एजेंडा देखा और ये रिपोर्ट आई, मुझे तो फिंगर टिप्स पे याद है कि ये हुआ क्या था इस कमेटीज में। जितने हमारे यहाँ दोस्त बैठे हैं इस कमेटी के जो मेंबर्स हैं, यकीन करें जितनी इस कमेटी ने मेहनत की है, इस हाउस को उस पर खुश होना चाहिए। आज इस हाउस में ये इस कमेटी के पेज नंबर 3 पे लिखा हुआ है कि जून 21 से लेके 24 तक 55 मीटिंग हुई है। 55 मीटिंग में 52 मीटिंग जो है वो मैंने प्रेजाइड की है। 52 मीटिंग मैंने प्रेजाइड की है। और इस 52 मीटिंग में आप इस देखें, ये इतनी रिपोर्ट है किसी भी कमेटी ने इस हाउस में, मेरे ख्याल में, मैं इंटीरियर कमेटी का मेंबर हूं, उसकी शायद 52 मीटिंग्स हुई हैं जिसमें लेजिस्लेशन हाउस से ज्यादा आती है। ये प्योरली मैटर्स थे जो पावर डिवीजन के थे। लास्ट 3 मीटिंग्स हैं जो हमारे आजम नजीर साहब ने जो है वो प्रेजाइड किए हैं, लास्ट 3 मीटिंग। वो आप आ जाएं जो पेज नंबर 36 पे और 37 पे आप लिस्ट अगर देखेंगे तो ये है लास्ट 3 मीटिंग। उस एक मीटिंग में इंट्रोडक्शन है, सेकंड मीटिंग में ऐसा कोई खास नहीं, चौथी जो मीटिंग है उसमें वही है जिसकी वजह से आप ये पहले पेज पे अगर पढ़ेंगे तो पहले पेज में ये कहा गया है कि जी आगे चलकर पहले सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो इस कमेटी का चेयरमैन था, बाद में उसकी कंपोजिशन चेंज की गई है। कंपोजिशन चेंज करने का ये ग्रीन बुक है, इसमें कहीं लिखा हुआ है, कोई मुझे बताए। रब्बानी साहब अभी उठ के चले गए, हमारे काफी सीनियर बैठे हैं, मैडम रुखसाना जुबैरी साहब यहाँ बैठी हैं, ताज हैदर साहब सीनियर हमारे दोस्त बैठे हैं, कहीं नहीं लिखा हुआ, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। वजह क्या थी? उस आखिरी मीटिंग में, मैं यकीन करें किसी पे तनकीद नहीं करता, करनी भी नहीं चाहिए, लास्ट सेशन है, हम खुशी हंसी से एक दूसरे को जो है अलविदा कहें, लेकिन अफसोस होता है कि वो करप्शन थी 2 प्रोजेक्ट की। जितना इस कमेटी ने 3 साल में काम किया है वो आप सब बखूबी वाकिफ हैं। अगर इस हाउस से जितने दोस्त हमारे मीटिंग में कभी कभी एज अ बूवर आए तो मेरे ख्याल में उनको नाज होना चाहिए इस कमेटी पे कि हमने पावर डिवीजन को इतना एक्सपोज किया है। आज जो मुल्क के माशी बदहाली का जो सबब है उसमें 70% पावर डिवीजन की पॉलिसीज है, आपके एनर्जी सेक्टर की पॉलिसीज है। ये इससे अलावा है। मैं इसमें ये नहीं कहता कि ओल्ड पाकिस्तान, नया पाकिस्तान, पीडीएम का पाकिस्तान, ये सब एक लाइन में खड़े हैं। सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे खड़ी है। मैं आपको ये भी एक मजेदार चीज बताऊं, काफी दोस्त मुझ पे तनकीद भी करते थे। पहले जब मैं जून 2021 में आया, मैं कमेटी का चेयरमैन बना, तो पहली मुखालफत उस वक्त हुकूमत थी नए पाकिस्तान की, और हमारे जो मिनिस्ट्री का जो हेड था पावर डिवीजन का, वो हमारे पीटीआई के चश्मो चिराग और जो पंजाब के इस वक्त करता धरता है, जिस जैसा हसीन होनहार आदमी कभी पीटीआई में पैदा नहीं हुआ, वो थे हमाद अजहर साहब। बड़े में बड़ी तकलीफ सैफुल्लाह अब्रो से हमाद अजहर को थी। देखिए, मैं यहाँ मोस्टली बात करता हूँ, मैं कभी भी आपने मोस्टली नहीं देखा होगा कि मैं ऐसी कोई अंधी बात करूँ, ब्लाइंड बोलूँ। अगर गलत काम अपनी पार्टी में हो तो अपने पार्टी के प्लेटफॉर्म पे भी मैंने किया होगा। मैं इस हाउस में पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूँ, he was the first person as a minister, he opposed me as a chairman of committee। वो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के पास गया कि सैफुल्लाह अब्रो से ये कमेटी ले, हमें हमारे डिपार्टमेंट को चलने नहीं दे रहा। तो ये किसी पार्टी की बात नहीं है, ये एक ऐसे ऑफिसर्स बैठे हैं मिनिस्ट्री में जो पॉलिटिकल लोगों को चलने नहीं देते। हमारे पॉलिटिकल लोगों को ग्रिप नहीं होती उन इश्यूज पे। मैं सिविल इंजीनियर हूं, मैं टेक्नोक्रेट के सीट पे आया हूं। मुझे खुशी होती है अगर मेरी कमेटी में मेरी एक कुलीग बैठी है, मैडम रुखसाना जुबैरी साहबा, वो भी इंजीनियर हैं, अगर वो मेरी कमेटी में होती तो शायद हम इससे ज्यादा काम कर पाते। लेकिन मुझे नाज है सेनेटर सैफुल्लाह खान नियाजी पे, हाजी फिदा मोहम्मद खान, हाजी हिदायतुल्लाह खान, असदुल्लाह खान जुनेजो साहब, ये 4-5 सेनेटर ऐसे थे जो मुस्तकिल हम आते थे, 4-4 घंटे हमारी मीटिंग चलती थी। वी एक्सपोज द करप्शन ऑफ द ब्यूरोक्रेसी ऑफ पावर डिवीजन। आईपीपीज में उन्होंने कैसे किया, ये नहीं है। हमें जब इस हाउस में बैठेंगे, पार्टी से बालातर होके सोचेंगे, तभी जाके हम इस मुल्क की बेहतरी, इस हाउस की इज्जत और वकार के लिए कुछ कर सकेंगे। आप इस कमेटी की रिपोर्ट में जाएं,
یہ پیج نمبر اس کا آپ دیکھیں, یہ کمیٹی کے جو لاسٹ جو 3 پیج 123 پیج نمبر 336 پیرا نمبر 336 123 اور 127 سے, یہ تھا داسو اسلام آباد ٹرانسمیشن لائن. آپ یقین کریں یہاں موسٹلی ہم سنتے ہیں کہ جی سینٹ کچھ بھی نہیں ہے. یہ سینٹ تھا جس نے اتنا پاور ڈویژن کو مجبور کیا کہ انہوں نے ہمارے اس ڈپارٹمنٹ سے, یہ ہمارے نیچے اسٹاف بھی بیٹھا ہے, یہ سیکرٹری صاحبان بھی بیٹھے ہیں, آپ ان سے پوچھیں کہ سیکرٹری کمیٹی کبھی کمیٹی کے منٹس آف میٹنگ وڈرا کر سکتا ہے؟ سیکرٹری کمیٹی جس کا کام لکھنا ہے وہ منٹس آف میٹنگ سینیٹرز کی کمیٹی کے منٹس آف میٹنگ وڈرا کر سکتا ہے؟ نہیں, کوئی قانون نہیں ہے. لیکن اس کمیٹی میں 2 بار ہوا. ایک سیکرٹری کمیٹی نے منٹس آف میٹنگ ختم کیے کہ جی یہ ہم جو انکوائری کر رہے تھے یہ ہمیں چاہیے ہی نہیں. یہ ہو سکتا ہے؟ مجھے تو تعجب ان بھائیوں پہ بھی ہے جو ہمارے یہ بھی بھائی ہیں, ہمارے نیچے جو اسٹاف بیٹھا ہے, یہ کیسے ایلیگل چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں؟ نہیں کرنا چاہیے. یہ ہمارا ایوان ہے, ہمارا عوام, ہمارا 24 کروڑ عوام ہمیں دیکھتا ہے. چیئرمین صاحب یقین کریں کہ پھر وہ ایک سیکرٹری آیا جو ایکٹنگ تھا, پھر ایک سیکرٹری کو چھٹی پہ بھیجا گیا کہ یہ ایشو ہائی لائٹ نہ ہو. اتنا پریشر 3 سال میں رہا ہے, اور خاص کر کے پچھلے 1 سال میں اس 2 پروجیکٹ میں داسو اسلام آباد ٹرانسمیشن, ہم جب بھی بات کرتے تھے تو ہمیں ایک بھاشن آتا تھا, کہاں سے؟ پاور ڈویژن سے. پاور ڈویژن کا منسٹر لیٹر لکھے اور یہاں سینٹ سے اس کو لیٹر جائے کہ جی سینٹ کا کوئی رول ہی نہیں ہے کمیٹی کا. لیکن اس میرے سب دوستوں نے, ہماری کمیٹی نے, سب نے مل کے ان کو اتنا مجبور کیا کہ وہ ہماری سیکرٹری کمیٹی کے لیٹر میں چھپنے کی کوشش کرتے رہے کہ کوئی لیٹر دے دو ہماری یہ انکوائری ختم ہو جائے, جو ہو نہیں سکتا کبھی, قانون نہیں ہے. یہ تضحیق ہے ہمارے 100 سینیٹرز کی کہ ایک سیکرٹری کمیٹی اٹھ کے کہے کہ جی جو کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے. میں التجا کرتا ہوں آپ کو, آپ جو بھی کمیٹی کی پروسیڈنگ ہوتی ہے اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے, آپ کبھی ریکارڈنگ تو چلوائیں. NTTC کا اسٹاف اون کرتا ہے, کہتا ہے کہ یہ ہم نے غلط ٹینڈرنگ کی ہے, یہ کمپنیز پری کوالیفائی نہیں تھی. یہ وہ کہتے ہیں, MD نیسپاک کہتا ہے کہ ACSR بنڈنگ کنڈکٹر, جو ایک, میں بھی نام نہیں لے رہا وہ پرسنل ہو جائے گی چیز, ایک بڑی پولیٹیکل فگر, اس کے سیکنڈ کزن ہے, اس کی کمپنی ہے. تاج حیدر صاحب بیٹھے, میں میڈم رخسانہ صاحبہ سے تھوڑی میں چاہوں گا ہیلپ بھی. کبھی سنا ہے آپ نے کہ سیکنڈ لوئسٹ کو کام دیا جائے؟ کبھی نہیں ہوتا. ACSR بنڈنگ کنڈکٹر میں یہ ہوا کہ ایک کمپنی سیکنڈ لوئسٹ ہو کے وہ پچھلے 20 سال سے کام لے رہی ہے, نیو ایج کیبل کمپنی, آپ سنتے آئے ہوں گے. اس کا ہے کیا کہ وہ ایک, ابھی تو ماشاءاللہ وہ دوسری بار بڑے عہدے پہ آئے ہیں, اس کا وہ قریبی رشتہ دار ہے. یہ تھا قصور سینیٹر سیف اللہ ابڑو کا. اور بات یہ ہے کہ جب اگر ہم یہاں جائیں نا, اچھا میں ایک مزیدار چیز بتا دوں, ہم جب پہلے آئے تھے کمیٹی میں تو ہمیں بریف کیا گیا کہ یہاں پیپکو بھی ایک ہوتی ہے, NTTC, پیپکو, ڈیسکوز, آپ کے جینکوز, IPPs, PPIB, جتنا اس کمیٹی نے کام کیا میں نہیں سمجھتا کہ ماضی میں اس کی کوئی نظیر ملتی ہو. پیپکو جب آئی تو اچانک کچھ سال کے بعد, یہ میرے دوست بیٹھے ہیں سیف اللہ خان نیازی, ہدایت اللہ صاحب, ہمارے حاجی فدامن صاحب, تو پیپکو پاور ڈویژن نے کہا جی ہم نے پیپکو ختم کر دی. انہوں نے نئی PPMC بنا لی. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ کس وجہ سے آپ نے کیا؟ پتہ ہے چیئرمین صاحب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جی ایکچولی ہم پیپکو کو اس وجہ سے ختم کر رہے ہیں کہ اس کی مونوپولی ہو گئی تھی پاور ڈویژن میں, ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ چلیں پہلے کون سے تھے آپ کے جو وہاں آفیسرز؟ تو انہوں نے لسٹ دی. میں نے کہا ابھی کون ہے؟ آپ کو سب دوستوں کو, کولیگز کو یہ سن کے دکھ ہوگا, وہ پیپکو کے ملازم جو تھے وہ بھی دوسرا نام اوڑھ کے وہ PPMC میں وہی عہدیدار, وہی BOD. یہ مذاق ہے اس ملک کے ساتھ. جو BODs, میں سب دوستوں سے, ابھی تو آخری 1-2 دن ہے, میں چاہوں گا جو بھی ہمارے دوست یہاں رہتے ہیں ہم مل کے ایسی لیجسلیشن کریں کہ یہ جو BODs کے نام پہ ان کمپنیز کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے,
اس کو ہمیں بند کرنا پڑے گا. کوئی لوہے والا, چھوارے والا, گیٹ والا, کھجور والا, سی این جی والا, رائس مل والا, یہ کیسے آپ کی کمپنیز چلا سکتے ہیں؟ ہمیں ان چیزوں سے نکلنا پڑے گا. تب تک ہم جب تک ہم اس پہ اسٹینڈ نہیں لیں گے تو یقین کریں, میں نے کہا کہ جب یہی آفیسر ذمہ وار تھے پاور ڈویژن کے تباہی کے, پیپکو کے نام پہ, تو پی پی ایم سے کہ ان کو ہیڈ کیوں بنایا؟ اس وقت پتہ ہے کون تھا؟ اس وقت بھی نیا پاکستان تھا, اس وقت بھی نیا پاکستان تھا. افسوس ہوتا ہے کوئی بھی پارٹی خراب نہیں ہوتی چیئرمین صاحب, کوئی بھی پارٹی خراب نہیں ہوتی. پارٹی کے جو فرد ہوتے ہیں ان کا کردار بتاتا ہے کہ پارٹی فنکشن کیسے کرتی ہیں. اچھے لوگ ہر پارٹی میں ہیں, گندے لوگ بھی ہر پارٹی میں ہیں. ایسی چیزیں ہوئی ہیں, یقین کریں. تو لازمی ہے, میں نے اپنے فورم پہ بھی کہا ہوگا, اپنی پارٹی میں بھی کہا ہوگا, اس کے مقابلے مخالفت بھی جھیلی ہوگی. لیکن افسوس اس بات کا ہوا کہ یہ جو لاسٹ میٹنگ ہوئی اس کمیٹی کی, اسی انکوائری کو دفن کیا گیا. یہ پیج نمبر ہے اس کمیٹی کا, ACSR بنٹنگ کنڈکٹر, یہ 336 پیج میں دیکھیں, داسو اسلامات ٹرانسمیشن لائن. ہم اس کے لیے بیٹھے ہیں, ہم کرپشن کو یہاں کور دینے کے لیے بیٹھے ہیں. نہیں ہونا چاہیے. اتنے لوگ آئے مجھے ڈرانے دھمکانے کے لیے. دھمکیاں میں کیا آپ کو بتا دوں, ہمارے ہاؤس کے, ہمارے کلیگ, یہ ہو جائے گا جی, وہ ہو جائے گا. مجھے تو کبھی کبھی سلطانہ ہی یاد آ جاتا تھا ان کے بے عور سے, لیکن میں چپ کر کے چلا. میں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن کبھی بھی ہم کم از کم بینگ ایز اے پولیٹیشین اس گرین بک کی تو ہم لاج رکھیں. مجھے یہ سارا اسٹاف بیٹھا ہے, ہمارے دوست بیٹھے ہیں نا, اس پہ کمپوزیشن آف کمیٹیز میں آپ کو حیرت ہوگی سب دوستوں کو. یہ پاور کمیٹی پہلی کمیٹی تھی جس کے 9 ممبرز چینج کیے گئے. 9 ممبرز کی کمیٹی, 9 ممبرز چینج کیے گئے. یہ کوئی بات ہے؟ یہ جو ہم یہاں سنتے ہیں موسٹلی آپ کے مطلب حوالے سے بھی, جب بھی لیڈر آف ہاؤس کھڑا ہوتا ہے, لیڈر آف اپوزیشن, تو ہم سب چپ کر کے بیٹھتے ہیں, ان کو فلور ملتا ہے. یہ اس اکبر اللہ جاوید کی طرح وہ چلاؤں گا نہیں, لیکن 2 منٹ میں بس وہ جیسے کہتا ہے نا چیئرمین صاحب مجھے ٹائم نہیں, میں ایسے نہیں کہوں گا, مجھے تھوڑا ٹائم دیجیے گا. بات یہ ہے چیئرمین صاحب حقیقت یہ ہے کہ یہ اس کمیٹی کی, اس ہاؤس کی عزت تھی. آپ یقین کریں, یہ جو ڈپارٹمنٹ کہتا تھا نا کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کا کوئی بھی استحقاق نہیں ہے, وہ ایسے ان 2 انکوائریوں کو چھپانے کے لیے اس کمیٹی میں چھپے کہ جو سیکنڈ لاسٹ میٹنگ تھی اس میں ایک کمیٹی بنائی ہماری, اسی کمیٹی نے, سینٹ اسٹیئرنگ کمیٹی کی, جو مطلب جس میں میں نہیں تھا, میری تو ممبرشپ ختم کی گئی. ابھی آپ دیکھیں نا, تو اس کمیٹی نے کیا ڈیسائیڈ کیا کہ منسٹر, انہوں نے 3 رکنی کمیٹی بنائی جس کا ہیڈ تھا منسٹر, سٹنگ منسٹر. وہ آیا تھا نا ایک, مطلب ہمارے محمد علی صاحب تھے. اچھا, وہ سٹنگ منسٹر, اس کا چیئرمین تھا ایم ڈی نیسپاک. اس کا جو ایم ڈی نیسپاک, یہ سب دوست گواہ ہیں, آپ اپنی آڈیو ریکارڈنگ منگوائیں, جو بار بار ایڈمٹ کرتا رہا کہ یہ دونوں ٹینڈر بلنڈر ہیں. سیکنڈ وہ ممبر, تھرڈ وہ سیکٹری تھا پاور ڈویژن کا ہیڈ, جس کو بھی انعام کے طور پہ سٹنگ پی ایم صاحب کا جو ہے نا ایس پی ایم یا کیا وہ کہتے ہیں, اسپیشل سیکٹری بنایا گیا اسی انعام کے تحت. یہ 3 لوگ کمیٹی کے تھے. بنائی کس نے؟ سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن پاور. یہ تب ممکن ہوا جب ہم نے اسٹینڈ لیا. وہ انکوائری میں ایسے پھنسے, کبھی ہمارے سیکٹریز کے لیٹر میں چھپنے لگے, سیکٹری کمیٹیز کے, کبھی ہماری اسی وہ ایک کمیٹی بنائی کہ جی آپ بنا نہیں سکتے, تو آپ کیسے ہماری کمیٹی کے نوٹیفیکیشن میں جا کے وہ دیتے ہیں. وہ رپورٹ آ کے دیتا ہے. اس نے رپورٹ کا پتہ ہے حشر کیا کیا؟ اس نے ویسے ہی حشر کیا, اس نے کہا کہ جی بس ساری چیزیں جی چھوڑ دو, وہ جو مطلب سمپل ہے, مٹی پاؤ, پاکستان مٹی پاؤ سے نہیں چل سکتا. اس نے کمیٹی کا یہ حشر کیا جیسے ہم چھوٹے ہوتے تھے, ایک ڈرامہ چلتا تھا جس میں جانو جرمن ہوتا تھا. جانو جرمن مشہور تھا ایک. تو ایک آدمی یو کے سے پڑھ کے آتا ہے, گاؤں میں مقابلہ ہوتا ہے کہ انگلش اس کی زیادہ ہے یا اس کی زیادہ ہے. تو وہ پہلے وہ جو یو کے سے آتا ہے وہ بتاتا ہے ونس اپان اے ٹائم, وہ اپنی کہانی ساری بتاتا ہے, یو کے میں یہ ہوا. اس نے کہا دیر واز اے واٹر 1 گلاس, تو انہوں نے کہا جی اس نے دیکھیں غلطی کی, گلاس بھی کہا واٹر بھی, یہ سندھی میں بھی 2 لفظ ہیں. تو پھر وہ جانو جرمن کو موقع دیا تو وہ ایسے گھوما, اے بی سی ڈی مطلب ایسے زیڈ تک. سب نے کہا جی بلے بلے ہو گئے اس کی. اس کمیٹی کے ساتھ بھی جانو جرمن والا حشر ہوا ہے. میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ کسی بھی ان 9 ممبر جو چینج ہوئے ہیں, کسی کو یہ بھی علم نہیں ہوگا کہ یہ ایجنڈا کیا ہے. یہ ایجنڈا کیا ہے؟ اگر داسو اسلام آباد ٹرانسمیشن لائن کی ڈسکرپشن ان کو آ جائے, میں سینیٹرشپ سے استعفیٰ دیتا ہوں. اگر ACSR بنٹنگ کنڈکٹر کی ڈسکرپشن آ جائے ان میں بس کو. اچھا, تعجب یہ ہوا, موو کیا ہوا, یہ بس وہ ہٹاتے ہیں.
कैसे हटाते हैं? Sir, ये please, बुक नहीं more कहता। time. अच्छा Thank you, चेयरमैन साहब sir. देखिए ना, Thank you, चेयरमैन Bro साहब, इस हाउस को मैं तो आपसे भी इल्तिजा करता हूं, कल हमारा मेरे ख्याल में लास्ट डे है, हमारे कुली काफी बैठे हैं, हम एक आपके पास रेजोल्यूशन लाते हैं, इस हाउस को जितने भी जो इस बुक में जो पावर्स हैं, जो मतलब हटाए गए हैं, ये हमें वापस कर दें। हम समन नहीं कर सकते, हम सब कमेटी नहीं बना सकते, आप मेंबर कैसे चेंज कर सकते हैं? वो अपनी पार्टीज की होती है, लेकिन हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन चला गया, हम तो यतीम हो गए, उसने ऐसे यतीम किया कि वो आवाज क्या उठाए। मैं सलाम करता हूं अपने पीटीआई के भी सारे Sir, दोस्तों thank को। you. इतनी सारी Thank you, ज्यादती Abdul के साहब। बावजूद वो एक लफ्ज नहीं बोले इस हाउस में। कमाल है, Sir, जैसे thank you. बहन सादिया कहती रहे ना कि हम कभी भी किसी के Abdul साहब, आदत के लिए बहुत नहीं शुक्रिया बोलते। तो मेरे ख्याल में उन दोस्तों को सलाम है मेरे पीटीआई के कि इतनी बड़ी ज्यादती होने के बावजूद मैं वाहिद सेंटर जिसने कभी अभी क्या यहाँ बैठ के कहूँ, मैंने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। मैंने अपनी पार्टी लीडरशिप के लिए, हक की बात के लिए, अगर कभी इरफान सिद्दीकी साहब के लिए उसको हथकड़ियां लगी हमारे नए पाकिस्तान में, तो मैंने उसकी भी मजम्मत की। जब वहाँ यहाँ शहबाज जो हमारा वो लड़का था बाहर, अगर उसको जब अरेस्ट किया गया तो मैंने उसकी भी मजम्मत की। बात यह कि ये हाउस हम बहन भाई हैं, हम अगर पार्टी से बालातर होकर सोचेंगे, कम से कम इस बुक पे चलें, मैं यकीन से कहता हूं कि हम शायद इन पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को नकेल डाल सकते हैं, इनकी गलत कामों को Thank you, जी। नहीं कर सकते। Thank थैंक you, यू, जी। मेहरबानी। सेनेटर किशोर भाई। ये मैं तनकीद नहीं कर रहा, कोई भी नहीं। एक होती है आपकी काउंसिल ऑफ चेयरमैन, ये सारे दोस्त बैठे हैं जो कमेटीज के चेयरमैन, वो होती है जो कमेटीज के चेयरमैन है। अफसोस के हमें 3 साल हो गए काउंसिल ऑफ चेयरमैन की मीटिंग नहीं हुई। हम कैसे, उसमें होता है ना कि हम वो अपने दुख सुनाते हैं, प्रोसीडिंग बताते हैं, जो मतलब प्रोग्रेस वो बताते हैं। ये होना चाहिए इस हाउस को। इस हाउस में ऐसी चीजें हम क्यों करते हैं बैठ के कि हम अपनी बाजू, सब दोस्त कहते हैं, मुश्ताक साहब, चांडियो साहब, अकरम साहब, सब हमारे इरफान सिद्दीकी साहब, कि ये इस हाउस की अथॉरिटी होनी चाहिए। अगर हम इस हाउस की अथॉरिटी कायम कर लें, अगर चेयरमैन आप जो काउंसिल ऑफ चेयरमैन का एक इजलास आप 3 साल में न बुलाएं, तो ये किससे इससे बड़ी ज्यादती क्या हो सकती है? एक सेक्रेटरी उठ के कहे, एक इदारे का चेयरमैन उठ के कहे, मतलब बाहर के जो पावर डिवीजन के, तो हम तो जी कमेटी के चेयरमैन को चेंज कर लेंगे। जी, गुड सजेशन जी। मैं सलाम करता हूँ असदुल्लाह जूनेजो साहब को, मैं सलाम करता हूँ प्रिंस अहमद उमर को, जिनको मैं सलाम करता हूँ तलहा महमूद को, सेनेटर अहमद खान को। उनको कहा गया कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हिस्सा लें। उन्होंने कहा जी उसने काम किया है, हम कैसे हिस्सा लें, हम नहीं ले सकते। लेकिन हिस्सा उन लोगों ने लिया जिन्होंने एक दिन मीटिंग अटेंड नहीं की थी। सर थैंक यू जी। अपने आप को 5 सेकंड हो गया जी। सेनेटर किशोर भाई जी।